بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نہم میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری، وہ دونوں میرے پاس چلے آئے تھے۔ یہودی نے کہا، یا ابو الحسن، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تو اس شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے روح گروافی کرتے ہوئے تیری طرفداری کی ہے، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ میں نے کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی، جیسے ہی باہر آیا ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بصر غم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بھی یاد رکھو، جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی علمی اور عدالتی مشکلات کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور آپ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اور علماء عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المؤمنین نے جو بھی فیصلے کیے، ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی۔